آداب عرض ہے۔ تو جناب تحریک انصاف کے سر یہ چہرہ جاتا ہے کہ اس نے بہت سارے کہتے ہیں نا ایک نئی نسل کے جو سیاستدان ہیں وہ جو ہے وہ لے کر آئی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور اسی میں ایک نام جو ہے محترم جو ہے فردوس شمیم نقوی صاحب کا ہے۔ یقیناً طلبہ سیاست میں انہوں نے حصہ لیا، لیکن قومی سیاست میں یہ عمران خان صاحب کی دعوت پہ لبیک کہہ کر آئے۔ 1996 میں تحریک انصاف کو انہوں نے اس میں شامل ہوئے، اور اس وقت سے 1996 سے لے کر آج تک جو ہے اس کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں۔ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، ایک زندگی ہوتی ہے، 30 برس کا عرصہ، سوچیں آپ۔ اسی طرح سے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے جو ہے عمران خان کا جو ساتھ ہے، جب مشکل آئی تب نہیں چھوڑا۔ بہت سارے ان کے اور جو ساتھی تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ دباؤ میں آ کے انہوں نے اپنی فداریاں بدلیں، لیکن فردوس شمیم صاحب جو ہیں اسی طرح قائم و دائم رہے جہاں پر تھے۔ لیڈر آف دا اپوزیشن رہ چکے ہیں سندھ اسمبلی کے، اور بڑا کہتے ہیں کینڈیڈ طریقے سے اپنی جو ہے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ فردوس صاحب بہت شکریہ دینے کا، ہمارے اسٹوڈیو تشریف لانے کا۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں شروع سے شروعات کرتے ہیں ایلس ان دا ونڈرلینڈ کی طرح، کہ عمران خان صاحب سے کیسے آپ جا ٹکرائے؟ جو میں نے آپ کے بارے میں تھوڑا سا وہ کیا، تحقیقات کی، تو ٹھیک ہے این ای ڈی میں آپ نے طلبہ سیاست میں حصہ لیا، اور وہ بھی مطلب کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہو کے نہیں، کہ ایز اے انڈیپینڈنٹ فورم کے ساتھ، تو کیوں وائی عمران خان؟ دیکھیے بات یہ، سیاست کا شوق جو ہے وہ لگتا ہے کہ آیا ہوا تھا کہیں سے، اچھا خون میں شامل تھا، لگتا ہے یہی ہے۔ ہاں میں 1971 میں ڈی جے سائنس کالج جوائن کیا، اچھا اور یہ جون کا واقعہ اور دسمبر میں جو ثانیہ ہوا وہ ہم سب کو پتا ہے۔ میں نے اس وقت ایک پارٹی بنا لی، سوسائٹی آف انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹس، اور میں نے شروع کر دی بنگلہ دیش منظور کی مہم۔ اچھا دلچسپ، ہاں۔ اور مجھے بڑے بڑے ڈنڈے اور بڑے جوتے، پوری اسلامی جمعیت طلبہ اس وقت لگی ہوئی تھی کہ بنگلہ دیش نامنظور، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میرا فلسفہ یہ تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو مانگ رہا تھا وہ صحیح مانگ رہا تھا، ان کو ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، اس سے بنگلہ دیش کو منظور کرو، ہم دوبارہ جوڑیں گے۔ اینی یہ میرا پولیٹیکل تھاٹ پروسیس when I was 16 years old۔ پھر ہوا کیا، این ای ڈی چلے گئے، این ای ڈی میں ایک علیحدہ ہم نے سیاست شروع کی، اس لیے ہم نہیں اعلی کار بننا چاہتے تھے کسی بھی سیاسی جماعت کا۔ ڈی جے اور این ای ڈی ساتھ ساتھ ہوتے تھے، تو میں نے جب سوسائٹی آف انڈیپینڈنٹ اس زمانے میں، جی اس زمانے میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے، جب میں جنرل سیکرٹری تھا یونین کا، اس وقت ہم نے این ای ڈی کو یونیورسٹی بنوایا اور کیمپس شفٹ کرایا۔ اچھا، اور یہ دور وہ تھا جس میں سردار حنیف یعنی رحیم کے جڑواں بھائی، ہم دونوں آفس بیئرر تھے، اس وقت ہم نے کرا۔ اب جو سیاست جب بھٹو صاحب کو ہٹایا گیا تو ہم نے ایک کیمپین شروع کر دی، ماشاء اللہ نامنظور۔